الحمد لله الذي جعل أهل القرآن أهل الله والصلاة والسلام على من بعثه وجعله رسول الله وعلى آله وأصحابه خلفاء رسول الله. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. صدور جلسہ حضرت صاحبزادہ مفتی محمد رضا صدیقی چشتی صاحب اور حضرت پیر سید محمد قطب علی شاہ صاحب معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اج اس اجتماع دی غرض و غایت جناب نو معلوم ہے۔ ساڈے شہید قرآن بابا محمد طفیل چشتی صاحب دے ختم قل شریف واسطے تمام دوست اکٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ میں عرض کراں گا یا قرآن مجید کے حوالے نال کراں گا یا بابا جی کے حوالے نال کراں گا۔ میرے دوستو، سب تو پہلی گزارش یہ ہے تقریباً 40 سال تو ناچیز اس دینی وابستگی اور تعلق نو رکھدا ہے۔
40 سال مینوں ہو گئے نے تقریباً مدارس بھی دیکھیں، تناظیم بھی دیکھی ہیں، بہت کچھ دیکھا ہے، خصوصاً اس وقت قابل ذکر چیز یہ ہے کہ جتنیاں تنظیماں جماعتاں مذہبی دیکھنے چاہیے، انہوں نے مذہبی تنظیماں اور جماعتاں نے لوکاں نو فرقے اور فروئی مسائل دے اتے محدود رکھیا ہے۔ دین اور اسلام اور اللہ رسول دی معرفت اور پہچان تو محروم رکھے ہے۔ یہ ہوئی وجہ ہے کیونکہ وہ کم انہاں دا عمل انہاں دی ساری کوشش خوہ دے ڈڈو آنگوں وہ اتھے تک ہی سی۔ انہوں نے دنیاوی مراعات، دنیاوی سہولتاں، مال و زر خوب حاصل کیتا ہے، لیکن لوکاں نو مسلماناں نو نہ اللہ رسول دے ادب تو آگاہ کیتا ہے اور نہ ہی دین اسلام تو آگاہ کیتا ہے۔ اس دے نتیجہ یہ نکلیا ہے کہ بے ادبی گستاخی اللہ رسول دے نام دی، وہ اللہ رسول دے دی حالے علیحدہ ایک موضوع ہے، اللہ رسول دے نام دی خالی اتنا گستاخی ہے کہ میرے خیال دے انہاں دے رلدے نام روڑیاں دے اتے جڑے پے نے اور مقدس کاغذات مبارک قرآن مجید دے پے نے، اگر اکثر دنیا رل کے تے کام کرنا شروع کر دینا تے تامی پورا نہیں کر سکن گے۔ اتنا گستاخی صرف اللہ رسول دے مقدس نام دی اور پوری دنیا چ خالی یہ نہیں کہ صرف پاکستان ہے۔ دین دا یہ حال ہے
کفر مخالفت دین اسلام دا مڈ اور او خالی یہ نہیں کہ ختم ہو گئی بلکہ کفر مخالفت خود ایک جرم بن گیا ہے معاشرے دے اندر۔ اگر کوئی اللہ رسول دے دین دی پہلی بنیاد کفر مخالفت نو اگر کوئی بندہ لوکاں دے سامنے متعارف کرانا چاہے، دسنا چاہے، خبردار کرنا چاہے انہاں نو، تو او دی خیر نہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ قانونی مجرم ہونا ہے، وہ عوامی مذہبی ہر لحاظ نال مجرم ہونا ہے، ہر پیر تے ہر ملہ دا مجرم ہونا ہے۔ ایسا تک نوبت پہنچ گئی۔ کل ایک مولانا صاحب میرے کو تشریف لے آئے کراچی تو، پرانے بندے سن، بیٹھیاں تعارف انہاں اپنا کرا دیتا، تو مینوں نا فرمایا جی تسی کوئی مینوں نصیحت کر دیو۔ تو کیونکہ انہاں دا سوال سی، تو پورا کر دیاں میں کہ یار سارے دین اسلام دا مڈ بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ اسلام دی بنیاد عقیدہ ہے، عقیدے دی بنیاد کلمہ ہے۔ میں کہ دسو اج تک تساں کسے پاسوں سنیا، تساں دسو یا کوئی دسے مینوں بھی اس کلمے دی تفسیر قرآن چاہیے ہوئے، کلمے دا معنی اللہ دے قرآن نے دسیا ہوئے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں، ہر شاید تسی کہندے ہو قرآن وچ بیان ہے، تے تواڈے عقیدے دا مڈ جڑا ہے وہ کلمہ ہے، تے کلمے دا معنی قرآن وچ نہ ہوئے تو ممکن ہی نہیں۔ دسو میں کہو کیا کتھے آئیے قرآن تفسیر کلمے دی؟ میری گل سمجھ رہے ہو؟ اگر ایس مجمع کسی نو معلوم ہوئے وہ میں دس دے۔ دسو کیسی عجیب گل ہے کہ تقریراں ہون ساری ساری رات گزر جاوے، نعت خوانیاں ہون ساری ساری رات گزر جاوے، عرس ہون پڑکدے پڑکدے پیر ساری رات لنگا دین، تے پوچھو کلمے دا معنی قرآن وچ کتھے لکھیا ہے تے او دا پتہ نہ ہوئے تے پھڑے منہ اس کیتی دا، پھڑے منہ اس کمائی دا، کمایا کی؟ میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی میں پہلی شاید دسی ہے ادب گوایا ہے تے فرقے واریت تے لایا ہے تے اپنے ہی چکراں وچ پایا ہے، خدا رسول دی گل نہیں سمجھائی، انہاں دی پچھان نہیں دتی، ادب گوایا ہے۔ جس طرح کہ ادب انہاں گوایا ہے اور ساڈے بزرگاں اس تو متعارف کرایا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہے، اپنی چٹیاں داڑیاں ہو گئی ہیں، میں بھی چٹی تو کالی کیتی بیٹھا، تے سانو کلمے دا ہی معنی نہ لبیا،
بس ہر کسی کہہ چڑھتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور قرآن چو دس یہ ترجمہ پیا کرنا ہے، میں تفسیر پوچھنا۔ بحمد اللہ تعالی جی ادب دا تعارف پہچان سانو ساڈے بزرگاں کرائی ہے، ایویں کلمے دی تفسیر مانا قرآن دے وچوں وہ بھی ساڈے بزرگاں سمجھایا۔ ٹر ٹر ہیکاں سرا بے تکیاں کھچا بنڈا مراسیاں والیاں اے ساری زندگی وجدیاں رہیاں پھڑے منہ اور سید الانبیاء دی امت سانو رسول دے کلمے دی سمجھ نہیں آ سکی۔ قسمیہ تو ان پیانا ہے ہونے ریونڈ والے بزرگ بیٹھے سن پنڈی بٹیاں پمپ دے اتے اترے ہیں پیشاب کرنا سی تھلے بیٹھے سن میں پیشاب کرنا استے ادھر جانا سی بس وہ میں ایو پوچھ لیا انہوں تو میں کہا دیکھو آپ کلمہ پڑھان دے پھرنے دسو دے صحیح بزرگوں آخر انہیں جو کٹھے جی دسو دے صحیح بھی کلمے دی تفسیر کتھے ہے قرآن اوہ بیچارے وہ بڑا آگیا امیر صاحب تے کہندے نے کہ جی آپ کو پتہ ہے یہ سب حضرات ہم سیکھنے کے لیے آئے۔ میں کہا پمپ تے سیکھنا دے ہوندہ ہے مدرسے ہیں جناب پمپ دے پنڈائیں جنگلائیں خیر ہن دسو قسم و ذات دی کر کے آنا اگر اے لوگ مولوی پیر صرف کلمہ رسول دا سمجھ لیں دے اور سمجھ کے دلوں من لیں دے ممکن ہی نہیں سی کہ یہ دنیا کفار دے قبضے آؤندی تو مسلمانہ دے ہتھوں کھس جاندی یہ ممکن ہی نہیں سی۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ او میرے دوستو ناچیز دے دیس دے اتے پورے موضوع نے انہاں نوے موضوعات پرانے ہور انداز سی اور ہور کچھ بیان ہویا ہے لیکن ایسے نوے موضوعات میں بیان کیتا ہے وہ ہن تانوں میں سکھ پا کے تے چھڈ کے نہیں جاندہ حیران پریشان بھئی تسی لب دے رہو تو تسی آکو یارو ساکھیا ہے زید دسیا کوئی نہیں دس ہو کوئی نہیں سکے گا میں شرطیہ کہہ رہے ہیں ہاں جی جتھے مرضی بچ جاؤ یہ صرف ساڈے پیراں آن کے ساڈے فقیراں آن کے مسئلہ کھولیا من یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اے کلمے دی تفسیر قرآن ہے۔ من یکفر بالطاغوت جو طاغوت کو نہ مانے اس کا منکر بن جائے اور اللہ کو مانے طاغوت کا منکر بنے اللہ کو مانے لا الہ الا اللہ ان ونڈ کر اس دے دو حصے لا الہ ایک حصہ ہے الا اللہ یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے دی تفسیر اور معنی من یکفر بالطاغوت الا اللہ دی تفسیر ویؤمن باللہ کہندے ہو نا نہیں عبادت کے لائق مگر اللہ یہ دا معنی اتھے دسیا گیا کہ جدو تو کہنا نا کوئی عبادت دے لائق نہیں اس لئے تیرا فوراً ذہن جاندا ہے بھی سجدہ نہیں کرنا کسی نو
چلنا وہ کفر دیاں دے کئی قسم نے تے ہر کفر دی نفی یہ تاں تے بندہ اسے نال ہی مومن ہوندا ہے. ہن او دا معنی اللہ نے واضح فرمایا ہے من یکفر بالطاغوت جیڑا طاغوت دا منکر بنے کفر کرے طاغوت نال. ہاں یہ بھی ذہن وچ رکھیا جی ایک کفر جہنم لے جاندا ہے ایک کفر جنت لے جاندا ہے. طاغوت نال کفر کرنا طاغوت نو نہ مننا اے او کفر ہے جڑا فرض ہے تے اللہ نال کفر اے او کفر ہے جڑا حرام ہے جہنم لے جاندا ہے. اللہ نے دوواں دی گل کیتی ہے من یکفر بالطاغوت سبحان اللہ کیا کہنا بہت اچھا جیڑا طاغوت نو نہ مننے تے اللہ نو مننے یہ دا مطلب ہے ایک نہ مننا ہے ایک مننا ہے. ایتھے لعنت پائے گئی انہاں لوکاں تے صرف اینی گل نال جیڑے آندے نے ہر ایک نو منو. توجہ نہیں فرمائی نے بھئی وہ تے شرط رکھی وہ تو پہلا دسی گل. ہن من یکفر بالطاغوت جو طاغوت کو نہ مانے. ہن طاغوت کیا گل سمجھا جی کلمے دی تفسیر قرآن چوں ہن کلمے دی تفسیر قرآن چ لبھی تو اس فرمایا طاغوت کو نہ مانے اور اللہ کو مانے. طاغوت کو نہ ماننا اللہ کو ماننا یہ ہے کلمے کی تفسیر. ہن بھئی طاغوت دا لفظ آ گیا وہ پھر روڑا بن گیا بھی طاغوت کی بلائیں تو ہن وہ قرآن ہی کہدا اللہ دا کلام ہی کہدا آخری کتاب ہی کہدی کہ پھر طاغوت دا معنی نہ دسے انہیں تے ہر شے دسنی انہیں پھر خود دسیا قرآن نے دسیا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. فرمایا اے جڑے مومنا تو علاوہ کافر لوگ نے نا اے چاہندے نے جدوں بھی جھگڑے ہون فیصلہ طاغوت کول کرائیے. توجہ نہیں فرمائی نے فیصلہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت یہ کافر لوگ چاہتے ہیں فیصلہ طاغوت تو کرائیے. توجہ ہے اتھوں ہن پتہ لگا کہ طاغوت کون ہے جنوں نہیں مننا پھر خدا نو مننا تا مومن بندا ہے. وہ ہن اللہ پاک نے اس آیت تے سانو دس دتا او جڑا اللہ رسول دے مقابلے چ اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوئے آکھے ادھر آو سمجھا جے ایو سور دا بچہ طاغوت ہے. اونوں قرآن دیو اونوں اجماع امت دیو اونوں شریعت دیو آکے پاسے رکھ دیو. یہاں پر یہ نہیں چلے گا سمجھ لے کتی ماں دا پتر طاغوت ہے اے ہو جائے حرام دیاں نو نہ مننا پھر اللہ نو منن نال بندہ مومن ہوتا ہے ورنہ کوئی مومن نہیں. یہ کدی دسیا کسے اور بولنا نہیں. یہ دسن نال ہجرت کرنی پیندی. صحابہ کرام مکے چو ہجرت تائیں کیتی سی ایو مانا سمجھیا سی
ہوں سمجھ لگی بول بول مرے ٹھڈے لا زمانے دے پھدو تیرے پیشوا جنہ ظالماں تینوں رولیا رول رول کے اج ٹکے جنہ نہیں رہے لیکن عقل نہیں جاندی ساڈی یہ دل چ رکھیا جی عقل نہیں جاندی ساڈی ہاں وہ مینوں اگلے دن ایک سنگی گل سنائی بندہ گیا ہوٹل دے روٹی کھان تے آرڈر دیتا انہاں کھانا دیتا پیسے دی باری آئی تے انہیں ہے پیسے پوچھے تو کوئی نہیں میرے کول انہاں مالک نوں دسیا عملے نے کہ جی یہ تے کھانا بھی کھادا سو آندا پیسے کوئی نہیں اس آگے اینوں کان پھڑا کے 5 چھتر مارو انہاں 5 چھتر مارے اگلا دن ہویا نا بچے سارے لے کے 1-2 بیلی لے کے تے پہنچ گیا اسی ہوٹل دے بہ کے کہہ دے اور آئے عملہ آیا ہاں بھائی کہندا کل والے ریٹ اینے بندیاں دا کھانا لیا سچی پوچھتے ہو نا آپ مسلمان کل والے ریٹ والے بن گئے اگلے جی میں چتر مارتے نے اسی اور پک جانے اوے سنگیا آ جا تین بھی کھوائیے سمجھ آئی کہ نہیں ہائے 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 اوے اللہ دیا بندیا اوے کی جواب دین گے خدا نو جنہ مسلمانہ تو کلمہ ہی لکائی رکھیا یہ تھے رب نے کوئی سورہ لاؤنا واسطے نہیں بھیجیا جی یہ 1.25 لاکھ نبی انہاں دے بیانات اگر یہ چیزاں ہوندیاں تو نبی سید الانبیاء دا امتی بیٹھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی خطاب سر تے شیراں نال نہیں کیتا ایک دن ثابت کر دے احکام دسن تے زور رکھیا ہے جو ہی ضرورت محسوس فرمائی ممبر تے تشریف لے جان وحی الہی اتر دینی سنا دینا گل نہیں سمجھ لے یہ جو کچھ ہے انہوں صرف مباحات کے درجے میں ڈال سکتے ہو اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سنت نہیں کہہ سکتے سرکار دی کہ نہیں تے سنت وہ تے جڑا فرض نبی دے منصب نبوت دی ابتدا ایتھوں ہوندی کیا محبوب انہاں نو کلمہ سمجھا اے محبوب انہاں نو توحید سمجھا سمجھ نہیں لگی نے توحید سمجھاون تے سمجھن یہ جسلے سمجھائیے نا جی سونے نبی نے مکے چ ہجرت ہوئی صحابہ نے ہجرت کی تھی کوئی حبشے وال جا رہا ہے کوئی کسی پاسے رہنا اپنے شہر وچ ممکن نہیں رہا یار اپنے گھر وچ عجیب گل ہے اپنی برادری وچ کیوں میں یکفر بالطاغوت اون ہر ایک نا جی جیڑے جیڑے ہے سن علاقے عرب دے سن قبائلی وڈی حکومت نہیں سی وڈیاں حکومتاں اس دور دیاں قیصر کسرا دیاں سن یا ہندوستان دی الگ سی او ہن چھوٹے چھوٹے قبائل جڑے سن نا جی او انہاں فیصلے واسطے اپنیاں پنچایتاں بنائیاں ہوئیاں جرگے اج بھی پٹھاناں دے علاقے چ کئیاں چل دین او جرگے بنائے ہوئے سن تے او جرگے وچ اپنی من مانی نال جویں او کردے سن کر چھڑدے سن فیصلے اللہ نے انہاں دے مقابلے وچ رسول بھیجیا ہے سبحان اللہ تے انہاں نو دتا کلمہ زمین میری ہے فیصلہ میرا چلے یہ من مانی اپنی کری جاندے نے لہذا ایمان موٹی رکھ دتا
من یکفر بالطاغوت، اے سارے تاغوت بیٹھن، لہذا اینا تاغوت دا مانا عربی لغت دیاں کتاباں، لغت دیاں اج کل کتاباں عام نے اردو وچ بھی بہت آکڑو، بہت سرکش کون ہے؟ وہ جیڑا کنجر نہ آپ خدا رسول دی مننے نہ کسی ہوری نو منن دے وے، وہ بہت سرکش ہے۔ اللہ نے او دے واسطے یہ سان دسیا ہے کہ اس دا انکار کرو گے تے پھر مینوں منو گے۔ آ گئی یہ سمجھ کوئی نہ؟ یہ مانے قرآن چ لکھے نے، وضاحت ساری قرآن سے۔ اللہ اکبر و کبیر۔ میں ایک گل کرن لگا ہور کراں، یہ تواڈے سارے واسطے نویں، اگلے دن میں کیتی 1.25 لاکھ نبی کم و بیش تاریخ چو، قرآن چو، حدیث چو کوئی مائی دلال ثابت کر سکتا ہے کہ کوئی نبی آیا ہوئے اور انہیں آن کے لوکاں نو اے تبلیغ کیتی ہوئے کہ میاں پڑھو پڑھاؤ تے جیڑی حکومت چلدی پئیے اے دے ملازم بنو، ملازمت کرو، اینو قائم دائم کرو، اینو چلاؤ۔ وہ کہہ سکتے ہو موسیٰ علیہ السلام آئے نے تو فرعون دی حکومت ختم کیتی یا بنی اسرائیل نو فرمایا سی کہ میاں پڑھ پڑھ کے تے اے دی حکومت دے وال طریقے سارے سکھ کے تے اس بیچارے دی حکومت نو قائم رکھو تاکہ بیچارہ سلامت رہے دی حکومت، اور اے بھی کوئی نبی بخا سکتے ہو جا؟ چپ کر دیو، گلاں نویاں ہی نے نا، میں تاں کر کے اور نویاں ہی کرنیاں چاہیے، اور نویاں او کہ جیڑیاں ایس دور چ نویاں ہو گئی ہیں تے پرانیاں ہیں سن کے بابے آدم تو چلیاں ہی یہ ہوئی نے۔ واہ صدقے جاواں تیرے نویں ہون تو۔ یہی نواں ایسا ہویا ہے پہ دادے دا بھی پتہ کوئی نہیں، پر دادے اتے ساریاں پیڑیاں بلا کے بہ رہے ہیں۔ ایک نبی دسو، ساڈا سونا نبی جو آیا ہے، میں ماشاءاللہ حافظ آباد شہر بیٹھے ہیں، اتنے بھی مدارس ہون گے، بہت کچھ ہونا ہے، جتھے بھی تانوں کوئی علمی بندہ یا علمی ادارہ ملتا ہے اس تو پوچھو۔ سید الانبیاء جدو تشریف لے آئے نے، اس لئے آپ نے اپنے صحابہ نو ملازمت کرن دا ول سکھایا سی۔ اس لئے چھوٹے چھوٹے پاویں جرگے سن ہے تے سن، ہر علاقے دے صحابی نو فرماندے اللہ دا بندہ کلمہ تے پڑھ لیا ہی نا، ہن تیرا فرد بندا ہے اپنی حکومت تے جا کے ملازمت کر، انہاں دی خدمت کر، اللہ نو راضی کر۔ پھر قیصر تے کسرا دی سی شام، جتھے کسے جگہ تے رسول پاک نے کوئی لڑن دا سبق تے نہیں دیتا، کسے صحابی نو ملازمت دا سبق دیتا، محبت اور ملازمت دا سبق دیتا ہے۔
کہ اپنے علاقے جاؤ ملازم بنو اپنے سردار نو سلوٹ مارو. میری گل نہیں سمجھ رہے؟ تھوڑے رسول میں کیتا ہے نا. تا کر کے او نبی دے صحابہ اپنی حکومت قائم نہیں کیتی، وہ تو ملازم ہی رہنے. صدیق اکبر بھی ملازم سن، عمر بن خطاب بھی ملازم سن، عثمان غنی بھی ملازم سن، مولا علی بھی ملازم سن، سارے ملازم ہی سن. صرف وہ حکومت لبو بھی ملازم کنہاں دے سنے. جواب نہیں دیندے ہو مینوں پورا صحیح طرح. حیران پریشان ہوندے پئے جے تسی. کئی بندے بہت ہی حیران بیٹھے نے بھی آ گل کدھر گئی. میں تے کہ بالکل عام جا موٹا جا سوال کیتا ابھی کوئی 1.25 لاکھ نبی وچوں ظالموں کی خدا نو جواب دیو گے ڈرامے بازو. اور جیسے کفر دی حکومت سی اس علاقے دے وچ جس علاقے وچ اصحاب کہف وہ غار والے نوجوان جنہاں دا قصہ قرآن جس سورت آیا ہے اس سورت دا نام ہی سورت کہف ہے. 10 او شہر ملک چھوڑ کے غار وچ کیوں وڑ گئے سن؟ جواب دے. او بول مرے وہ پتھر گڈی جواب دے. انہاں کی آکھیا سی؟ بولو کی آکھیا سی؟ حکومت اسلام حکومت کو تو کچھ نہیں کہتا تو انہوں نے کی بنیا سی؟ چھڈ کے غار پیچھے جو کچھ خاندان برادری یہ وہ ساری انہاں کا قسماں نو کھاوے جدے مرضی جاوے. اے بادشاہ کافر حکومت کفر دیے انہاں سانو دھکے نال کافر کر لینا ہے. اساں رہ نہیں سکدے تھے. وہ غار نو چلے گئے. غار اج موجود نے تے اللہ نے انہاں دے ایڈے پیار نال قصہ سنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے ادھر سورج رخ کردا ہے نا تے اساں سورج ہٹا دینے آ فقیراں تے دھوپ نہ سٹ. اساں ایسیاں دے مگر ایمان دتی بیٹھے. سانو انی تمیز نہیں. جے رب واسطے بندہ سدھا ہو جاوے نا تے دی لوڑ مڑ کیڑی ہے بھی جڑی گرمی دین والی شے وے سورج اللہ اونوں سیاںا کر دیندا ہے. ہر شے نو ساڑدا روی تپاندا روی پر ایدے نو ٹھار نہیں. ایدے دھوپ نہ جاوے تپش نہ جاوے. کیوں؟ اے ساڈا بن گیا. گل مک گئی. بول دو کہ نہیں ہوئے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. سائنسدان سورج نو رسے پان نو پھر دے. انی دیا پترا لکھ رسے پا. تینو رب دا کسا کیڑے نے رسا پایا دے قبر چھوٹ دینا مٹی بنا کے. او صدقے جاواں جے بندہ اودا بن جاندا ہے تو او رسے آپ انج پا لیندا. او کہندا خبردار ادے منہ نہیں کرنا. جویں انہاں نو سکھ پہنچے اوویں پہنچانا.
انہاں نو دکھ دین والے مگے پاسے نہیں جانا. توجہ نہیں فرمائی نہیں. ہائے ہائے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. شان مصطفیٰ، عظمت دین مصطفیٰ، عظمت قرآن پاک، شیر اسلام مفتی اعظم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. گل لمبی نہیں کردا مسلمانوں. 1.25 لاکھ نبی کسے دی حکومت چڑ بدھو 1.25 لاکھ نبی کسے دی حکومت بناون چلاون نہیں آیا. ہر حکومت کفر کافراں دی ختم کر کے اپنے اسلام دی حکومت بناون آیا. تا کر کے کسے نبی نے ملازم نہیں بنائے. محمد کریم دے غلاماں تو لے کے اتے تک چلا جا، سب نے ہر دور وچ حاکم بنائے، ملازم نہیں بنائے. او بدھو ڈیڈیلا ایک سوال دے حل کر لا. کتاباں تے پئیاں چھپدیاں، کتاباں تے پئیاں پڑھیندیاں، ملائیں تے پے بندن، کلمے دا پتہ کوئی نہیں. میں چیلنج کرنا پوری دنیا نو، قسم ذات دی کر کے آنا، اگر کسے علم دا بالن میرے سامنے بہ جاوے، میں جو کلمے دا معنی تفسیر قرآن نال دستا پیا، اگر اینو غلط ثابت کرے تے میری زبان وڈ لوے، تے اگر قرآن چ ہووے تے او اج تک نہیں ایتھے پہنچیا تے پھر اپنے سر وچ کھلے مارے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. سن لو، اللہ کے فضل و کرم سے کھوٹے چ بہ کے گل کرن دی ساڈی عادت ہی نہیں. لعنت بھیجنے مرکز تے کھوٹے چ وڑ کے بیٹھا رہنا تے گل نہ کر سکنی. اللہ دے فضل نال میرے حضرت صاحب دی سنگت صحبت وچ ایک دن بندہ بہ جائے، خدا دی قسم کر کے آنا، اوے پہاڑ دی چوٹی دے اوتے بولن دا انداز آ جاندا ہے. خواجہ محمد شفیع لاجپت، خواجہ محمد شفیع لاجپت، امام احمد شریف. خلاصہ مت تو طوالت تھوڑی پچھلی مسئلہ اصلی ذہن چ کڈا چھڈے. 1.25 لاکھ نبی ملازم بناؤن نہیں آئے، حاکم بناؤن آئے. کسے دی حکومت چلان واسطے نہیں آئے، اسلام دی حکومت بنان واسطے آئے. وہ یہ لفظ تے یاد رکھ لو گے کہ کائی نہ بولو بولو. بہت اچھا. اور ذرا آپاں بھی جاتی ماری اندر کہ ساڈے کول بھی یہ پروگرام ہے. ایویں ہی آپ
اللہ اکبر. سنو اللہ پاک نے کچھ جانور بنائن شکار کرن واسطے، کچھ بنائن شکار ہون واسطے. شکار ہون والےاں کول کرن دا کم نہیں ہوندا تے کرن والےاں کول ہون دا کم نہیں ہوندا. سمجھ آئی نے؟ جیڑا ملازم ہوندا ہے نا، ملازم ذہن تے نوکر ذہن، اے ہوندا ہے ہمیشہ شکار ہون واسطے. جیڑا ہوندا ہے حاکم ذہن، اسلام دی حکومت قائم کرن دا ذہن رکھن والا، اے ہے شکار کرن والا. اور خدا دے بندیا نبی اے ہوئی آن کے دستے رہنے، وہ شکار کافران دا بننا نہیں، کافران شکار کرنے تا کر کے کافر ادھروں ترٹ کے نبیان دے قدمہ میں آ کے مسلمان ہو کے نبیان دے خلیفے صدیق اکبر آنگو بندے رہنے، کسے کتے کنجر کافر دے ملازم نہیں بن سکے. ویکھو اس گل نو اقبال نے کڈے لطیف انداز وچ بیان کیتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اقبال فرماندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی. سمجھاواں سادے لفظ ہیں. اقبال کے فرمائے او آخدا ہے اوے سکولی مسلمان شکر ہے تو بدلے ہیں تے پیچھے مولوی بھی سکولی بیٹھے سن انہاں دین بدل دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال دے شعر دی شرح کر رہا ہوں. تو بدل گیا، تو بدل گیا، تو وہ نہ رہا، تو بدل گیا تو بہتر. کی بہتر ہویا کہ بدل گئی شریعت. تو بدلیاں دے شکر ہے جو تو بدلیاں ذہن اسلام دی حکومت بناون والا چھڈے آئی تے ملازمت تے نوکری والا لے آئی. شکر ہے خدا دا کہ شریعت بھی مگرو بدل گئی ہے. جڑے شرع دے ٹھیکیدار بیٹھے وہ بھی ہون اسی طرح دی بنا کے بیٹھے، وہ آندے نے بالکل مولویوں کو اس طرف کر چلنا چاہیے. دیکھو نا اگر اس طرف نہیں چلے گے تو مولوی پیچھے رہ جائیں گے. وہ کہتا شکر ہے خدا دا کہ تو بدلے ہیں تو مولوی بھی شراب بدل کے بہ گیا ہے. میرے نال نہ لڑیا جی، اقبال نال لڑیا جی. کئی تے اودے نال لڑ پے نے. اساں جدوں دا اونوں بیان کرن لگے نا اقبال دا دربار بھی بند ہو گیا ہے، انہاں دی چھٹیاں بھی بند ہو گئی. سمجھ لگی نہیں. اللہ کریم دے فضل و کرم نال حق جدو بیان ہوئے نا یہ ہلا چھڑدا ہے، بہت ہلا چھڑدا ہے. بات ہو یہ دے کے کون کھلوے. سمجھ آئی نہیں؟ او بول مرے ڈھڈلا.
ہوں میں گل لمبی نہیں کرتا. حضرت صاحب ساڈے کفر دی مخالفت دا سبق دتا، کلمے تو کم شروع کیتا. قسم ذات دی کر گیا نا، میرے حضرت صاحب جس علاقے چ پیدا ہوئے، جس علاقے چ رہے زیادہ عرصہ، آپ جتھے بھی بحث ہوندی سی نا کلمے تے ہوندی سی. ہائے ہائے ہائے، میں سندا رہا. عجیب گل ہوندی سی، لوگ بھی ایندے تے لوکاں وچ عام ایک گل مشہور نہیں، او لو جی کلمے والا تے جہنم، کلمہ تے پڑھ لیا تے سارا کچھ موج لگ گئی، انہوں کی ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. حضرت صاحب نے فرمایا وہ مرے کلمہ جڑا ہے نا، تیرے بیان دے مطابق تو یہ بانا بنتا ہے کہ کلمہ پڑھو تے آزاد، تے آزاد تے کافر ہوندا ہے. کلمہ پڑھو پابند، اے ایمان ہے. نہ مراد ہے تے نواں مانا کڈیا جے بھی کلمہ پڑھو تے چھٹی. یہ رسا ہے چھٹا جانور جنگل دا، کلمے تے آیا تے بچ گیا. یہ بند ہے تو سگو آنا ہے. ہوں گل لمبی نہیں کردا میں. میرے حضرت صاحب نے جڑا ادب دا دسیا، سبحان اللہ، وہ فیض کتے کتے پہنچیا ہے. کسے پاسوں ادب دی ہوا نہیں ویکھیں گا. آپ نے 700 آپ نے نہیں فرمایا نہ کسی دی مدد کی تھی، صرف آپ خود کاغذ مبارک ساری زندگی چگدے رہے جنہ چے ٹردے رہے. میں کن اکھاں نال ویکھیا ہے، میں نہیں تعریف کردا. تانوں پتہ ہے دنیا کٹھی ہو جائے میرے کول خوشامد نہیں کرا سکتی اللہ دے فضل و کرم نال. حضرت صاحب نے میں اکھاں نال ویکھیا ہے، بازار گئے نے، کاغذ مبارک چگدیاں چگدیاں کوئی شے پان واسطے نہیں سی، اپنا قمیض اتار کے اے باواں والا پاسا اے بن لیا، او بن گیا توڑا، او دے وچ پا کے ننگے پنڈے او موڈے تے رکھیا ہے. آپ گھر یہ میں اکھاں نال ویکھیا. اوہی رمز. ظاہر بات ہے اللہ والا جڑا رب نال مخلص ہوندا ہے نا جی، او دا اثر بھی بڑا ہوندا ہے، تے پھر او اگاں جڑا رنگ چڑھاندا ہے اور رنگ ہوندا بھی بڑا پکا ہے. بڑیاں برکتاں ہوندیاں اس رنگ دیاں. او میرے حضرت دا رنگ چڑھیا بابے طفیل دو. اللہ اکبر. مینو بابے طفیل دا کوئی میں سمجھدا سا میں بس جی میں باقی دے ہیں خدمت تے کر دین، باقی پتہ نہیں اللہ دی بارگاہ وچ کیڑا بندہ مقبول ہے کیڑا نہیں، یہ تے بعد وچ پتہ لگ سی جس لئے اگلے کا جہان جاواں گے. باقی جی میں دوسرے دوستاں نو ملنے ہاں سب کچھ امید رکھنے ہاں انہاں واسطے، لیکن آ جڑا ہے نا اکھ نال ویکھ لینا بھی بندہ بڑا پکا ہے، اے میں گل دے واسطے کوئی نہ سمجھدا نہ کوئی نہیں سا کردا. ہاں جی میں تانوں صاف پہ دسنا. لیکن جسلے بابا شہید ہویا ہے نا تے 4 مہینے بعد بابے دی لاش مبارک برآمد ہوئی ہے. پولیس رہی انہاں اکھاں نال پہلے دن پہلی وار ویکھیا اتے کھلو کے، دوسری دنیا وکھری. میں جنازہ پڑھایا اتے جا کھلوتا میں اپنے دیتے، میرے ایک دم ذہن وچ آیا بھئی 4 مہینے بعد بابے دی لاش برآمد پئی ہوندی تے بابے جو ہوا نہیں آوندی بو نہیں آوندی پئی کی ماجرا ہے. قسم و ذات دی کر کے آنا حیران ہو گئے ہاں.
نواون والے سن قاری گلزار صاحب 4 مہینے بعد نہ خون چ بوئے نہ کوئی ایک کیڑا ہے ظالم نے جڑا زخم کیتے سن وہی سن باقی سب جسم محفوظ ہے 4 مہینے بعد غسل دیتا ہے جس لے لے گئے پڈی بھٹیاں ہاں جی کڈ کے پوسٹ مارٹم واسطے ایک بابے دی کرامت بن گئی اس قرآن دے صدقے لے کے گئے نے تے اگلیا وہ لو والے کپڑے اتار کے چٹے پوا کے تے انہاں آکھیا لے جو پوسٹ مارٹم دی کوئی لوڑ کوئی نہیں شہید قرآن بابا جی محمد شیر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب امام آباد شریف امام آباد شریف ہوں پتہ لگا جی کہ میرے حضرت صاحب قبلہ نے جڑے ادب والے ساتھی تیار کیتے یہ کڈے حق تے نے ایتھے ہن میں انہاں ساتھیاں نے اٹھاواں گا کہ انہاں دناں دے وچ جنہاں نال بابے دا اٹھنا بہنا سی یا بابے دی قرآن محل واسطے خدمت کردے سن بابے نال کھانا پینا سی وہ تانوں دسن گے کہ بابا کڈا لالچی سی بہت بڑا لالچی سی اونوں ہکو لالچ سی میں جتنا کام کر سکنا یا قرآن محل بناواں یا اللہ دا نام اٹھاواں یا مدرسہ بناواں تے دنیا تو ٹر جاواں ایک کو لالچ پولیس والے تفتیشی جڑے سن انہاں دا بیان تے میں خود کنا نال تھانے سنیا ہے بھائی یونس تسی اس لیے میرے گل تھانے نال بیٹھے سو وہ کہہ رہا سی کی نام سی شفقت حسین بٹی ASI وہ کنا نال سنیا اس صاف آکھیا دوے دن لاشاں گل جب بو پہ جاندی ہے چوتھے بابا تے کوئی اللہ دا فقیر بندہ سی ہن تساں انہاں لوکاں دے بیان سنو جس لئے ہن میں عدیل صاحب ہوراں دے ایتھے حافظ آباد نعمان صاحب عدیل صاحب ہوراں دے گھر بیٹھا سا کچھ میرے اگے دوستاں نے انہاں دے بارے کوئی گلاں سنائیاں ہیں انہاں وچوں ایک تے میرے سجے پاسے تشریف فرما نے شہزاد صاحب انہاں بھی کچھ دسیا ہے اور کیڑے کیڑے سن ایتھے آ جاؤ میں تواڈے بیان جڑے نو وچ محفوظ کرنا چاہنا میں دنیا نو سناونا مت کسے ہور نو یہ ٹھرک لگ جاوے جڑا ساڈے فقیر نو لگا ہے ہاں تساں دے کچھ مجمع بھی نہیں یہ دے نالوں پتہ نہیں کنے گنا زیادہ مجمع سی کو 10,000 دے لگ بگ سی وہاڑی دے علاقے وچ اللہ دے فضل نال میں اتھے بیان کیتی ہے بابے دی شان وہ موضوع نیٹ تے چڑھیا سنیا ہونا تساں ہے جی میں آکھیا بھی یہ تقریر ہے میں کہ واہ بابا تو میرا راہ کھلو کے ہیں تے تک دا انتظار کردہ سیں استاد آوے تے ہاتھ ملاواں تے ہون میں تیرے ذکر کرن نو ترسدا پیا قسم خدا دی میں جتھے بھی او دا ذکر کی تیسری تھا آئے آج تنہ تھاواں تے جتھے بھی ذکر کیتا ہے نا درد نال دنیا بھر گئی ہے
اور محفل رنگ نال بھر گئی. تسی دسو جی اتنے کی تساں سنایا شہزاد صاحب کی آخر ہے سو کی میں ویکھیا اور آ جاؤ جڑے جڑے ہے سو بچوں اتنے آ جاؤ. بابا جی دیکھو قرآن سے قرآن بات کافی 7-8 سال تو آئی اماد کی دکان پہ ساڈا بھی پہلے اٹھنا دنیا داری اسلام دعا اچھی بابا جی کرنا جننے عرصے دے وچ دیکھو جی بابا جی بس قرآن پاک کے اکٹھے کرتے آیا بیٹھے ایک درویش آدمی کہ میں بابا جی کے جب پہلا تعارف ہوئے نا میں کہا امار بھائی نے پوچھا کہ کون نے جی انہاں کہا جی یہ بابا جی نے پرانی اوراق کو اکٹھے کرتے ہیں میں کہا جی سبحان اللہ اللہ دے دیندار لوگ نے آؤ بیٹھو ساڈی بھی چلو ماشاءاللہ انہاں دے نال بہن نال صحبت وچ بڑا فرق پیا کہ ماشاءاللہ بڑی سی بھی رکھ دی ہے بابے دے بار بار کہن نال کہ پترا یا مجھ مڈا مینوں چنگا کوئی نہیں اوئے 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 انہاں دے نال محبت کیتی کلیاں بیٹھ کے ترلا ماریا پترا یہ کام کردا ٹھیک ہے انشاءاللہ محبت انہاں دے نال ایک میرا تے انہاں دا معاملہ سی جب دنیا داری تو الگ بابا جی ایک ایسے شریف النفس ملنگ آدمی نہ زندگی دیکھے نے دنیا داری تو سانو ہی رنگاں دا پتہ ہے بابا جی نو اگر کسی بندے پیسے دیتے نا قرآن مال شریف واسطے کہ پتر آیتاں لے اساں نہ بیٹھ کے دکان دے اوتے بابا جی نو کہنا اساں تانوں دتا کہ یہ تواڈے کھان والا انہاں آخنا آ بھی چلا اٹاں واسطے کہ ہن تسی منگواؤ کھان واسطے تے انہاں نوں کوئی کبھی کہنا نہ سختی لگی ہے کہ بابا جی کوٹ لے دیے تانوں آ پیسے کول نے کوئی شکل نال کہنا انہاں آخنا نہ یہ پیسے جس چیز کی عمارت ہے میری زندگی وقت ہو گیا اللہ کا معاملہ تے اللہ تعالیٰ دیکھو بندے مر جاندے نے زندہ مثال ہے مردہ تے میرا خیال انسانی بہت ایسی ہے کہ کچھ لوگوں کو پتا ہوئے گا کہ دیکھا ہونا کہ چوتھے دن تے میت دے کولو بواں آندیاں نے تے اسی تے اکھی ویکھ کے کپڑے چک چک سن کے دیکھیا کہ ماشاءاللہ اودے چ کوئی سمیل نہیں کوئی گل نہیں کوئی اللہ دے لوگاں دی یہی ہوئی نشانی اور اس تے کیڑی گل بے شک ماشاءاللہ بڑا درویش آدمی پایا جی اللہ تعالیٰ کے درجات بلند آمین باقی پیاری صاحب بیان کرتے ہیں کیا بات تسی کون ہو اپنا تعارف کرا کے پورا کھڑے ہو جا کھڑا ہو جا. السلام علیکم. اچھا میں نا ایک خادم ہاں اتنے میں اس قرآن مجید شریف دے انتظامات مالی یا جو بھی سلسلہ ہوندا سی نا بابا جی دے ہوندیاں بھی اسی ٹائم بھی دیدا سی اتنے تے جنوں کتے حافظ آباد زیادہ آ جاندے سن تے سانوں 2-4 ملے سی ایسا میں نعمان بھائی یاسین صاحب انہاں نوں بلا لیندے ہوندے سن کوئی بھی کام ہوندا سی کسی مسجد چ لیانے ہوندے سن قرآن پاک تے اسی اتنے ہوندے سن تے ہن بھی انتظامات اسی اتوں دیکھدے پے ہاں کوئی مالی جو بھی حساب کتاب ہے آخری بالکل آخری دنوں کی بھی گل ہے پہلے دی بھی گلاں کافی نے آخری دنوں دیا 2 گلاں سنانا چاہنا کہ میں بابا جی کافی بیمار رہن لگ پے سن تے میں آ کے عرض کی گلیاں پہ کہ میں بابا جی یہ سارے نظام جو چلتے پے نے جلال پور والا حافظ آباد والا ہور بھی دیگر یہ تہاڈی زندگی اور صحت نال نے تے مہربانی کریا کرو روٹی کھایا کرو میرے کو یا کسی کو دوست باپ کو نہیں سی آن ہوندا ایتھے تے بابا جی کو اگر کوئی 2 دن بھی نہیں نہ آیا تے 2 دن بھوکے رہے نے بازاروں لے کے روٹی نہیں کھادی اے نہیں کہ کول پیسے نہیں ہے پیسے ہیں لیکن انہوں نے آخیا جی قرآن محل دے پیسے نے روٹی وہ کھانی ہے جڑی میرے گھروں کسی دے گھروں جانی ہے گھر دی روٹی پک کے وہ کھانی ہے وہ 2 کھا لین 1.5 کھا لین 48 گھنٹے آخر اسی تو جنوں آنا کرنا ساری روٹین بن گئی اسی آنے پوچھنا بابا جی روٹی کھادی وہ کھا لاں گے روٹی بھی یار اس کتے نے تے پرنا ہی نہیں آخر والے دنوں دے وچ بابا جی لتو رہنا کافی درد نال میرے کو ٹریا نہیں جاندا تے آخدا رہنا بابا جی آؤ دوائی لے دیے دوائی لے لو تے جڑا نا بابا را ٹال دینا کرنا پھر ایک دن میں سوچا یار کول پیسے جڑا نا میں جوڑے کو 5-7 ہزار روپیہ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖਲੂਸ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਲ, ਕੁਰਾਨ ਮਹਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਯਕੀਨ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਔਖਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖੋ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੈਰ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਕਵਾਸੇ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਦੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਸੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਦਾਰਸ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਏ, اور جڑا بھی انہاں کول کوئی قصور ہو گئے وہ تو درگزر فرمائے اور انہاں دی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم۔ بابے نے میرے کول نہ دکان تے آ کے بیندے سی تے فرماندے ہوندے سن کہ اللہ پاک مینوں ہمت دے تے میں نا سونے دے اٹاں نال قرآن محل شریف بناواں تے نالے کہندے سن کہ میں اپنے گردے ویچ کے اگر میری ہمت ہوے تے قرآن محل شریف بناواں۔ اللہ پاک سانوں بھی ادب دی توفیق عطا فرمائے تے اپنا قرآن محل شریف تہاڈے سامنے سارے دوستاں دے اگے تے ایندا کام کافی ہون والا وے تے دوست سارے آپے ویکھ کے جو خدمت کرنا چاہو کرو تے بابے دا مشن اسا لے کے ٹرنا ہے۔ اللہ پاک سانوں ہمت دے انشاءاللہ۔ تے دکان تے آ کے بیٹھے سی کیونکہ اوتھے میرے چوک دے وچ دکان ہے تے اوتھے آنا آ کے کہنا پترا اللہ پاک مینوں ہمت دے تے میں جتھے جاواں اوتھے میں قرآن محل کرواواں۔ انہاں انہاں دا بزرگ ہو کے انہی دین نال انہاں دی لگن سی۔ اللہ پاک انہاں نوں جنت الفردوس دی جگہ عطا فرمائے۔ جی جون جولائی دے روزے رکھ کے بابا جی تے کام کرتے سن اس لیے قرآن واسطے ماشاءاللہ جی ہستی ہوئی ویکھن نوں بچہ نوجوان ہے لیکن بابا جی نو سب تو پہلے جدر میں تعارف کرایا سی انہاں دے کول چھڈ کے گیا سی۔ پھر سبحان اللہ اس بچے نے گھر رکھ کے والد کی طرح بھائی عمار صاحب نے دن رات دا کھانا کپڑے سارا انتظام۔ پھر وہ وقت ویکھیا گرمی دے وچ او روڑا والی کھان کا ڈوگراں کول اٹاں آئیاں تے بچہ سناریاں دا کام کردا ہے، سناریاں دا نازک ہتھاں دے نال سرخ ہاتھ ہو گئے گرمی دے وچ اٹاں اتاردا ہوندا سی۔ ان دی خدمت بابا جی دے نال قرآن محل جی دے نال بہت ساری اکثر اولاد دا پھر یہ واقف ہے کیونکہ انہوں نے گھر رکھے ہے تو انشاءاللہ لذیذ جو کوئی گفتگو کرو گے تو یہ سنو تو۔ السلام علیکم۔ بابا جی جس ویلے سانو ملے نے اس وقت قرآن ماشی دی نیاں بھی نہیں سن ہے۔ بابا جی اپنے ہاتھاں دے نال خود کام کرتے رہے جی انہاں دی صحت بالکل ٹھیک ہوندی سن، لیکن آہستہ آہستہ انہاں دی صحت خراب ہوندی گئی، لیکن انہاں دا جذبہ وددا ہی گیا ویکھیا جاسی۔ بابا جی تو پیدل چلدے سن، قرآن ماچی دے پیسے لین واسطے وہ بازار تک جاندے سن، اتوں پھر جا کے دوستاں نوں کہنا کہ یار پٹھے اٹاں لین دیا جے میں تے پیسے کوئی نہیں جے میں دتے ہے تے میں بابا جی نوں کہنا بابا جی تسی جننے پیسے ہوندے نا اُنے لا لیا کرو، لیکن بابا جی نوں اتنا شوق سی اس چیز دا انہاں نے ادھار بھی اٹاں لینیا لیکن اپنے اوتے بوجھ بنا لینا، لیکن اس کام واسطے انہوں نے بہت محنت کی تھی۔ باقی اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انج دا مخلص بندہ میں اپنی زندگی چ نہیں جے ویکھیا جڑا دین واسطے اتنا مخلص، بہت بندے ویکھے نے لیکن انج دا نہیں جے ویکھیا۔ جی آخری دنوں دے وچ بابا جی نوں میں کہا بابا جی کوئی خواہش ہوئے اندا ہن کوئی رہ گئی مینوں شہادت مل جائے نا کبھی۔ سبحان اللہ۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میں بابا جی نوں آخری دنوں پوچھیا بابا جی کچھ خواہش رہ گئی ہوئے تھوڑی، کہندے پتر ہن آخری خواہش ہی ہوئی ہے اللہ شہادت دے دے۔ تے جن نے بابے نوں شہید کیتا ہے انہوں میں فون دے تھانے میری پرسوں ہوئی ان دے کول قاری گلزار صاحب تو قاری جہانگیر صاحب وہ دے کول ملزم کول اوتھے بیٹھے سن، ملزم کول اوتھے تھانے
گل نہ کی انہاں کول بھی ریکارڈ ہے میرے کول بھی ریکارڈ ہوئی میں انہوں پوچھا اوکڑ میں سچی سچی دس کیوں بابے نے پوچھا ادھر ادھر پھیریاں تے بڑیاں ماریاں اس وچ جڑا صحیح دسیا اس آخیا سچ پوچھتے ہو تے میں ہی ماریا ہے تے 50,000 پچھوں ماریا ہے تے بابے نو میں آخیا سی بابا جی مینوں شادی کرنی ہے تے پیسے چاہیے نے بابے آخیا اچھا پتر تینوں 50,000 جتنا میں کر دیاں گا تے بابے کول میری شادی تے 2 دن پہلا پیسے ہو نہ سکے تے انہاں میں جواب چ دتا اس آخیا پتر کوئی نہیں پیسے پہ ہوندے ہوں جڑا اپنے واسطے انہاں تانوں ہنے تے سنی بیٹھے 48 گھنٹے روٹی نہیں سی کھاندا تو وہ دے واسطے پیسے کتوں وہ تو مڑ قرآن محل دی دینے سن تو بابے اور آ کے جواب دیتا مینوں آ کے غصہ لگ گیا تو میں نا مرادا تو 50,000 دے پچھوں ایڈا وڈا بندہ مار دیتا ہی ظالما تے پتہ نہیں ہن مینوں جڑی تھانے دسیا وہ بھی ہوئی ہے تے میں او دے تو ادھروں ادھروں ہر پاسوں ولا بلو کے جڑی گل میں پوچھی ہے نا اس یہ ہوئی کیتی اور میں آخیا بھی تیرا ہن بیان ساڈے کول محفوظ ہو گیا یہ تیرا آخری بیان انشاءاللہ تینوں ہن پھٹے لواوے گا تے بار صورت میرے دوستو اساں کچھ تانوں پتہ ہے لوگ ایسے ہوندے نے کہ جنہاں واسطے کٹھے ہوو تے انہاں نو بخشوائی دا ہے تے کچھ ایسے ہوندے نے جنہاں واسطے کٹھے ہوئے تے خود بندے بخشے جاندے اساں دے اس واسطے میں تے اس واسطے سفر کر کے آیا سیدھی گل تان پہ آنا کہ بابے واسطے آن واسطے ہو سکتا ہے ساڈی کوئی نجات دا اور جیڑا بابے چو خلوص سی نا جیڑا قطرہ اللہ ویکھدا ہے باقی کوئی شے نہیں ویکھدا بس وہ اندر دے اندر خلوص تے درد جنوں کہندے نے نا او دا او جہدے وچ ویکھدا ہے او دے تے مہربانیاں کردا ہے بابے چو سی اللہ او دے صدقے سن چا دے میرے دوستو میں نا شربت کا کام کرنا بڑا فیمس ہے ساڈا ماشاءاللہ انہاں کام ویکھیا انہاں نا بھائی نے کہا کہ تہاڈا یار پرچیاں دے شربت چلدا ہے سانوں ہی دسو انہاں کہا جی استاداں نال رابطہ کرو یعنی میرے نال رابطہ کرو میرے کول آئے تے مینوں آندے نے شربت دی جاچ دسو سانوں اسی شربت لانا ٹالی کرایا میں سرکار کو آمدن ہو رہی ہے تسی خدمت کردے ہو دن رات محنت کردے ہو تہاڈے تے جائز ہے انہاں کہا نہیں اپنا خرچہ اپنے شربت چلا کے ریڑھی لا کے تے پھر کر شکریہ کیا بات ریڑھی لائی رکھی بابا ریڑھی لائی رکھی اللہ میرے دوستو میں ہن تعارف کرانا انہاں دے بچیاں دا ادھر آؤ باقی کتنے نے پورا ایتھے کٹھے ہو نا سارے سفیان صاحب سرفراز صاحب محمد عمران صاحب میرے دوستو 4 بھائی ہے 5 بھائی نے ایک باہر ہے اے تعارف کران دا مقصد ہے او قرآن محل شریف اے محمد عمران صاحب اے او دے خادم انہاں دے دربار دے خادم نگران محمد عمران صاحب چھوٹے اوتھے جلال پور بٹیاں ہون گے انشاءاللہ العزیز اے بھتیجا جی نے ماشاءاللہ سمجھ دے پاؤ تے اے قرآن محل شریف اساں ایتھے بھی میرا ارادہ بن رہا ہے کہ مولانا قاری گلزار صاحب جڑے نا انہاں نو ایتھے اس خدمت ایتھے کوئی جمعہ بھی اپنا پڑھاؤن یا جویں بھی تے ایتھے نگرانی انہاں دے سپرد ہوئے ہاں جی تے اچھا ساڈے ہاں میں ایک تسی کھلوتے رہو اے ساڈے بابا سیف اللہ صاحب نے
کوٹ غازی دے اے انہاں دے صاحبزادہ صاحب کھڑے جی انہاں نے بابے ہوراں نو 2 کنال تھاں ہے اچھا انہاں دی کتھے کر کے بلا تواڈے کول اچھا انہاں دتی 1 کنال مدرسے نو 1 ہی منگی آئی تے 1 انہاں دتی تے 2 کنالاں مدرسے واسطے بابے ہوراں خان کا ڈوگرا انٹرچینج دے نال کیڑا باکا بٹیاں دا اوتھے بابے دے کام ویکھو میں تے حیران ہو گیا ایمان نال او مولوی مر جاندے نے 1 مدرسہ 10 مرلیاں دا نہیں بندا تے بابا جدھر ٹردا گیا ہے اودے ہی کیا بات ہے دین دے مینار ہی قائم کردا گیا کام تے کوئی اور بندہ بھی لگا داڑھی تے ممی رکھی بڑا مومن بنیا کچھ یار میرے وہ بھی بھائی ہیں سروں پاپا پہلے تو اندی ویکھو مرنی ویکھو ہائے ہائے سچی گل تے میرے کوئی راندے آئے بٹن کھولے روٹی او نانا اینا جویں اگے منڈے پہ کردے پلے بنوا لینیاں نے کسے لو روٹی انہاں وچ جنہاں دا چاہت رکھدے سی تے انہاں کوئی کھاندے سن اور کسے کو نہیں سن جی بالکل نہ اوتھے ساڈے کوئی راندے اودوں گئے نے تے میں ناں دے نے او میرے سنگیو سارے سن دے پاؤ او کی مسلمان ہویا ہے جے کو روپیے دا حساب کھاتا لینا پوے تے او اس ڈر تو کھاتا صاف رکھے مسلمان اصل ہوئی ہے جیڑا کسے نو حساب بھی نہیں دینا تے صاف بھی انج رکھ گیا ہے کہ فرشتے قیامت نو آکھن گے اللہ ان دے کھاتے کچھ نہیں جو انہیں پایا ہی تیرے ہی کھاتے پایا ہی میں اس واسطے گل کیتی ہے کہ بھاویں ایس قرآن محل تے کو بوے تے بھاویں اتھے بوے تے بھاویں جتھے بوے میں شرع دا مسئلہ بھی دسنا اپنی ضرورت جائز وچوں پوری کرنی مسجد دے خادم واسطے بھی جائز ہے مدرسے دے خادم واسطے بھی جائز ہے قرآن محل دے خادم واسطے بھی جائز ہے لیکن ایک ہوندا ہے تقوی ایک ہوندا ہے فتوی فتوی ایو ہے جڑا میں سنایا ہے تقوی او سی جڑا بابا کر گیا ہے اگر کوئی وہ کام کرے وہ مڑ اوویں ہی مڑ ہو سکدا شانہ پا جاوے لیکن جے فتوی دی روح نال اپنی کوئی ضرورت وچوں پوری کرے گا تو اللہ ویکھ رہا ہے ٹھیک ہے او اساں انہوں یہ نہیں آکھنا بھی یہ کھا گیا ایک برا لفظ چلتا ہے کھا گیا فلانا دے ساری مسیحت ہی کھا گئی ہے ضرورت تک رہے تو دا حق ہے اس تو زیادہ عیاشی نہ پوے عیاشی اللہ جاندا ہے ہاں جی نجائز تے بھی نہ لاوے ضرورت تک لاوے تو دا حق ہے حضور اے جڑے معاملات نے نا جوندے بابا جی گم ہو گئے نے یعنی 4 مہینے تو اے سنبھال لے پیاں سی دوست بابا شہر والے تے اسی نائب ناظم کاری گزار صاحب نے اس ادارے دا بنایا ہوا ہے تے باقی معاملات مالی تعاون دیکھنا سی تے دی کمیٹی موجود ہے تے 2 خادم پکے رکھے ہوئے نے جڑے باہروں بھی اکٹھے کر کے لے آندے نے 4 مہینے تو دا سلسلہ مکمل ہو گیا ٹھیک ہو گیا تے او نظام باقی ضلعی طور دے اوتے تانوں ٹھیک ہے اچھا پھر میں ویسے گل کیتی سی جڑا تانوں عرض کرنا چاہنا ساری مقدس اوراق دی جڑی تنظیم ہے اے دا ضلع حافظ آباد امیر تے نائب امیر قاری جہانگیر صاحب تے قاری قمر صاحب قمر الدین صاحب وہ اتنے مدرسہ بنا رہے ہیں قمر الدین صاحب جہانگیر صاحب تے عامل عین نال عامل کام کرنے والے اس واسطے خصوصاً جنوں بھج دوڑ کہندے نے وہ قاری
یہ گلزار صاحب عامل وہی مقرر نے ٹھیک ہے باقی ایتھوں دا جویں پتر تسی چلاندے پے وہ چلائی ٹھیک ہے اللہ جل شانہ سانو ہاں میں کتاب دا اعلان کر دیاں تانوں پتہ ہے